أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسجدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین. بے شک اللہ رب العزت نے آدم اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا. یہاں اللہ رب العزت پیغمبروں کے حوالے سے، پسندیدگی کے حوالے سے، گھرانوں کے حوالے سے اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے کس کو چنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، پھر جنت میں ان کو رہنے کا حکم دیا.
اور نافرمانی کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انہیں کیا بنایا؟ خلیفہ بنا کر زمین پر اتار دیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کو کیچڑ گارا بنا کر تیار کیا اور اس میں روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں کچھ دیر تک رہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پر خلیفہ بنا دیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو کہ نبی بھی تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں نبی بنایا، انسان بنایا۔ لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے نبی چنا وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام یعنی حضرت آدم کی آل اولاد نسل چلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک حضرت آدم سے کام لینا تھا لیا، پھر ان کی ڈیتھ ہوئی، پھر اس کے کچھ عرصوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک نبی بنایا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ یہ دوسرے نبی تھے لیکن زمین پر پہلے نبی تھے، کیونکہ حضرت آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا تھا۔ زمین پر پہلے نبی کون سے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ بعد میں اتارا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر ہی گیا تھا، لیکن زمین پر پہلے نبی کون سے پیدا ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی منتخب کیا زمین والوں کے لیے۔ پھر انہوں نے کئی سو سال، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، تفسیر کے اندر بھی آتا ہے کہ تقریباً 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کی تھی، لیکن پھر بھی ان کی قوم ان پر ایمان بہت کم لے آئی۔ باقی سب لوگ کیا تھے؟ نافرمانی کرنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات محنت کرتے ہوئے ایک کر دی تھی، لوگوں کو سمجھاتے ہوئے، دعوت اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، لیکن وہ لوگ چند ہی لوگ ایمان لائے، باقیوں نے نبی پر ایمان لانا گوارا نہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت دی؟ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک سے دور کر دیا۔ ان کے باپ بتوں کو بناتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتوں کی عبادت نہ کی۔ سورج چاند تاروں کو دیکھتے ہوئے کہا شاید یہ رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو جاتے تھے تو کہا یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف موقعوں پر آزمائشیں دیں، اللہ کے آزمائشوں میں وہ پورے اترے، یہاں تک کہ ہم جو عید الاضحیٰ عنقریب منائیں گے وہ بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں منائی جائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو لے کر چل پڑے اور چھری چلانے لگے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ چھری حضرت اسماعیل پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیجا تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھری پھروا دی۔ تو یہ فضیلت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ نے جب ان کو اتنی آزمائشیں ڈالنے کے بعد اس میں سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بنا دیا؟ خلیل اللہ، اپنا دوست بنا لیا۔ چوتھا ذکر ہے آل عمران کا۔ آل عمران کی فضیلت کیا ہے؟ یہ چاروں کی فضیلت میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ادھر 4 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ تو چوتھے کون سے تھے؟ آل عمران کا ذکر ہے کہ عمران کی اولاد۔ تو عمران کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں۔ جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے یعنی کہ دیکھا کہ میں پریگننسی میں ہوں، بچہ پیدا کرنے کے مراحل میں ہوں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ تو جب بچہ پیدا ہوا وہ بجائے بیٹے کے بیٹی ہوئی، تو کہنے لگی کہ اللہ رب العزت میں نے تو نظر مانی تھی لیکن یہ بیٹا پیدا ہونے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا ذکر ہم آگے ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو یہ فضیلت تھی عمران علیہ السلام کے حوالے سے کہ عمران کی اولاد کو بھی فضیلت دی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کردار کیا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی فضیلت دی کہ وہ بہت سے یعنی کہ مردوں سے بھی زیادہ، اولیاء اللہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادات میں خشوع و خضوع اور عبادات میں اس قدر قریب کر دیا تھا کہ بہت سے اولیاء اللہ بھی ان کے پیچھے رہ گئے تھے۔ یعنی مردوں میں بھی بہت سے لوگ ان کی عبادات، ان کے اللہ کے قرب میں ان سے پیچھے رہ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ یہ تھی آل عمران کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض،
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسی نسل جس کا باز باز سے ہے، یعنی کہ اگر ہم ان سب کی نسلوں کو ملاتے ہیں، شجرہ نسب بناتے ہیں. شجرہ نسب ہوتا ہے کہ بڑوں سے چلتا ہے، وہ فلاں میرا دادا، فلاں میرا دادا، فلاں میرا دادا، میں اس کا نام لے کر اس سے اپنا سلسلہ شروع کرتی ہوں کہ میں اتنے نمبر پر ہوں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شجرہ نسب. اگر ہم سب اپنا شجرہ نسب ملائیں تو لاسٹ میں کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر. چاہے دنیا میں جتنے قبیلے بنے ہوئے ہیں، جتنے خاندان بنے ہوئے ہیں، لیکن سب کا شجرہ نسب کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہ جا کر مکمل ہو جاتا ہے. کہ آخرکار سارے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، کہ انہی کی اولادوں سے آگے اولاد پھیلی، پھر ان کی اولادوں سے آگے اولاد پھیلی، تو یہ سلسلہ چلتا آیا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یعنی گویا سب انبیاء حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. حضرت عیسیٰ جو آئے تھے وہ بھی کن کے خاندان سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، انہی میں سے تھے، لہٰذا وہ بھی ایک انسان تھے، کوئی معبود نہیں تھے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اب یہ وہ ذکر آ رہا ہے جو میں بھی آپ کو بتانے لگی تھی کہ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے، جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد چھوڑ دوں گی، تو یعنی کہ اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، تو اس کو قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یعنی میں نے ایک دعا کی ہے، ایک نظر مانی ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، بس اس بچے کو تو قبول بھی کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کر دیا؟ بلا شک وہ بیٹا ہونے کی بجائے بیٹی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو قبول کر لیا. تو انہوں نے جب بچہ پیدا ہوا تو کیا کہا؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. تو انہوں نے کہا، پھر جب اس نے جنا تو کہا ہے میرے رب یہ تو میں نے ایک لڑکی جنی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتا ہے کہ تم نے لڑکی جنی ہے. اور پھر وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی جس طرح اللہ کے راستے میں مجاہد لڑکے جا کر لڑتے ہیں، لڑکیاں نہیں جا کے لڑتی، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم نے کیا جنا ہے. اب تم نے نظر تو مانی تھی، سو یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے اب تم نظر سے پیچھے ہو جاؤ گی، بلکہ بیٹی ہونے کے باوجود بھی تم اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دو. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی اس کو شیطان کو چوکے لگائے یا شیطان اسے کوئی تکلیف دے یا اس کو وسوسے دے، تو میں اس حوالے سے اے اللہ تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں تاکہ اس کو شیطان کے شر سے تو محفوظ فرما لے. تو کہتے ہیں کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، جو کہہ رہی ہیں کہ پہلے ہی دن انہوں نے جیسے ہی بچہ جنا تو فوراً اس کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ مریم. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچے کا نام 7ویں دن تک رکھا جائے، تو یہ مسٹ نہیں ہے. مسٹ کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن لاسٹ ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کے لیے 7واں دن ہے، کہ 7ویں دن تک بچے کا نام ضرور رکھ لیا جائے، فائنل کر دیا جائے. کیونکہ ایک بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں کہ بچے کا ابھی تک نام سلیکٹ نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ لاسٹ ٹائم جو ہے، آخری حد جو ہے وہ ہے 7ویں دن کی. لیکن جو بچہ پیدا ہو گیا اگر آپ کا نام سلیکٹڈ ہے تو اس کو پہلے دن اسی وقت پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے. اللہ کے نبی کا بچہ تھا نا، بیٹے تھے نا، قاسم بھی تھا، عبداللہ بھی تھا، ابراہیم بھی تھا. تو قاسم تو کنیت تھی، بہرحال عبداللہ اور ابراہیم. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی صبح کو بتا رہے ہیں، اور صبح اس کا نام بھی سلیکٹ انہوں نے کر لیا تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ٹائم ہی نام سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن لاسٹ لمٹ کیا ہے؟ 7ویں دن کی.
اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ نے جب بچہ کو جنم دیا تو وہ اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود لے آئے، حضرت انس خود لے آئے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھٹی دی اور اس کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ، یعنی جیسے ہی گھٹی دی ویسے ہی نام بھی رکھ لیا۔ تو پتہ چلا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے دو کام کرنے چاہیے، ایک اس کو گھٹی دی جائے، کس سے دی جائے؟ خاندان میں جو سب سے زیادہ نیک ہو اسی کے ہاتھوں سے پہلی چیز اس کو کھلائی جائے۔ نبی کے دور میں اکثر صحابہ یا صحابیات اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے گھٹی دلوایا کرتی تھی۔ مسئلہ کیا تھا اس میں کہ نبی کے ہاتھوں سے جب ان کے اندر کوئی چیز پہلی جائے گی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا، یعنی عادات بھی وہ اس کے ضرور لیتا ہے جس سے پہلی خوراک دلوائی جائے۔ تو پہلی خوراک دیتے ہوئے خیال رکھا جائے کہ کسی ایسے شخص سے دی جائے جو سیرت میں اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ام مریم نے دعا کی تھی اس حوالے سے حدیث آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان اسے چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، شیطان کے اس کچوکے لگانے کی وجہ سے بچہ چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں روتا، تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رونا شروع ہو گیا، حالانکہ کچھ بھی اسے کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کون ہاتھ لگاتا ہے؟ شیطان۔ لیکن مریم کی والدہ نے دعا کی تھی کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان اس کو کچوکے نہ لگائے، شیطان سے بچنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اگر ہم جیسے عورتیں، ہمارے والدین اگر ہمارے پیدا ہوتے ہوئے یہ بات کرتے، اللہ سے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ اس بچے کو بھی، میری اس بیٹی کو یا اس بیٹے کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما لے، یا سیم یہی عربی کے لفظ ہی پڑھ لے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو انشاءاللہ العزیز شیطان کے کچوکے سے وہ بچہ بھی بچ جائے گا جس کی ماں یہ دعا پڑھے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو شیطان کے کچوکوں سے بچانا چاہتے ہیں، ہمارے والدین کو نہیں پتہ تھا، نہ پتہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمیں شیطان کے کچوکے لگوا لیے، اب ہم آگے محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ یہ دعا یاد رکھیں تاکہ جب ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ آئے تو ہم اس دعا کا اہتمام کر لیں تاکہ ہمارے بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا جائے۔ تو یہاں مریم کی والدہ نے مریم کے لیے بھی دعا کی ہے اور مریم کی اولاد کے لیے بھی دعا کی ہے۔ تو مریم کی اولاد کون تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو دونوں کے لیے دعا ہو گئی۔ فتقبلها ربها، پس اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا، بقبول حسن، اچھی طرح قبول کرنا، وعنبتها نباتا حسنا، اور اس کی اچھی نشوونما کے ساتھ اس کی پرورش کی، وکفلها زکریا، اور اس کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آئی۔ یعنی اب مریم علیہ السلام لڑکی تھی، محراب میں ان کی پرورش ہوئی کہ وقف جو کر دی گئی تھی تو محراب میں ان کا ٹھکانہ تھا، محراب میں ہونے کی وجہ سے اب یہ سوال اٹھا کہ ان کی پرورش، ان کی کفالت کون کرے گا، ان کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو بہت سے لوگوں کے نام نکلے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا قرعہ ڈالی جائے، جس کا نام نکلے گا وہی اس کی کفالت کرے گا۔ تو جب قرعہ ڈالی گئی حضرت زکریا کا نام نکلا اور وہ حضرت مریم کی کفالت کے لیے وقف کر دیے گئے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، دیکھیے یہاں پہ محراب کا ذکر بھی آ گیا کہ جب داخل ہوئے اس میں زکریا علیہ السلام محراب کے اندر، یعنی جب بھی عبادت خانے میں محراب میں داخل ہوتے تھے تو کیا دیکھتے تھے؟ وجد عندها رزقا، تو دیکھتے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود ہوتا تھا۔ اگر گرمیاں ہوتی تھی تو سردیوں کا پھل پڑا ہوتا تھا، اور اگر سردیاں ہوتی تھی تو گرمیوں کا پھل پڑا ہوتا تھا۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کہاں سے آیا؟ کفالت تو میں کر رہا ہوں، چیزیں لا کر دینا تو میرا کام ہے، لیکن میں نے اسے یہ چیزیں نہیں لا دی، اور یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت کائنات میں ہے ہی نہیں۔ بے موسمی پھل جو ہے، بے موسمی پھل، اب تو ہمیں بے موسمی سبزی بھی مل جاتی ہے، بے موسمی پھل بھی مل جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ فریز کر لیتے ہیں یا پھر وہ سٹور کر لیتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں ہمیں وہ چیز اویلیبل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دور میں سٹور کا کوئی رجحان نہیں تھا، سٹور کی کوئی مائنڈنگ نہیں تھے، نہ کوئی طریقے تھے، تو وہ پھل کو سٹور نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن زکریا علیہ السلام جب محراب میں جاتے
بغیر موسم کے پھل دیکھتے تو انہیں یہ سمجھ تو آ جاتی تھی کہ یہ کوئی دنیا کا انسان نہیں لے کر آیا، کیونکہ یہ ایسا پھل ہے جو اس وقت ہے ہی نہیں۔ تو وہ فوراً انہوں نے مریم علیہ السلام سے خود ہی کہا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم علیہ السلام یہ کہاں سے آ گیا، یہ رزق تجھے کہاں سے ملا، کون لے کر آیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا، قالت هو من عند اللہ، تو مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے رزق ہے، یہ اللہ نے مجھے رزق دیا۔ تو ان کے مائنڈ میں، زکریا علیہ السلام کے مائنڈ میں آیا کہ جو رب بے موسمی پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے، وہ رب اگر میں بڑھاپے میں ہو گیا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، تو کیا ہوا، وہ رب مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے۔ جیسے آج آپ کے گھر کوئی چیز نہیں پکی، لیکن اچانک آپ کی کہیں نہ کہیں سے وہ چیز آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے۔ در حقیقت وہ چیز کون بھیجتا ہے؟ بعض کو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں چیز آ جائے تو مزہ ہی آ جائے گا، اور آ بھی جاتی ہے تو ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سیم اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی وہ رزق دیا جو دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے، بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا مریم کے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ مریم نے، یعنی مریم کی والدہ نے بیٹے کی نیت کی تھی تاکہ بیت المقدس کی خوب خدمت کرے۔ وقف کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصیٰ، وہ جسے ہم آج کیا دیکھ رہے ہیں، دیکھیں نا، اللہ کے گھر کی حفاظت کرے، اللہ کے گھر کے جا کر وہاں پر عبادت کے طور طریقے لوگوں کو بتائے، یعنی وہ دین کے لیے مخصوص ہو جائے۔ جب بچی ہوئی تو انہیں ایک طرح کی مایوسی ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی نظر قبول کر لی، اور پھر وہ لڑکی ایسی ہوئی کہ تقویٰ اور دینی مقاصد کے حصول میں وہ ہزاروں مردوں کو بھی، ہزاروں لڑکوں پر بھی سبقت لے گئیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم لڑکیاں ہم کہاں جیت سکتی ہیں، لیکن آج تو ہوتا ہی یہی ہے کہ لڑکیاں ہی ٹاپ کر جاتی ہیں، لڑکے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو ذہانت دی ہے، اگر وہ اس ذہانت کو استعمال کر لیں تو یہ ذہانت کیا ہے، مریم علیہ السلام کو بھی ملی۔ مریم ہزاروں لڑکوں پر دینی مقاصد میں سبقت لے گئیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ اللہ نے ان کی نظر قبول کر لی، اور اس لڑکی کو ایسا شرف قبولیت حاصل ہوا کہ وہ مقام و مرتبہ میں بہت سے اولیاء اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفالت جو ہے زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگا دی، جو کون تھے؟ ان کے خالو تھے۔ کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ ان کے خالو تھے۔ محراب سے مراد حجرہ ہے، جو حجرے بنا کر وہ رہا کرتے تھے۔ مریم علیہ السلام قیام پذیر تھی اس میں۔ جب مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام آتے، بغیر موسم کے پھل دیکھتے تو بڑا تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے۔ تو انہوں نے کہا جب یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر سوچا کہ جب رب ان کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا۔ اب اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حدیث کہ اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے رزق بھیجتا ہے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خبیب ایک صحابی تھے، ان کو مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ قید کر لیا۔ کافر تھے، کافر نے مسلمان کو قید کر لیا۔ حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے اسے خرید لیا۔ یعنی حارث ایک ایسا شخص تھا جس نے اس غلام کو، خبیب کو خرید لیا۔ خبیب نے بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ یعنی اب حارث کے بچوں نے اس کو خرید لیا۔ کیوں خریدا؟ کیونکہ بدر کی لڑائی میں ان کے والد کو انہوں نے ہی قتل کیا تھا۔ اب ان کے نزدیک کیا تھا کہ میں اس کو خرید کر کیا کروں گا، اس کے اوپر ظلم ڈھاؤں گا، کیونکہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ان کے ہاں کچھ دن قید رہے۔ حارث کی بیٹی زینب بیان کرتی ہے، یعنی جس کو خبیب نے بدر کی لڑائی میں مارا تھا، اس کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم کوئی قیدی میں نے خبیب سے بہتر نہیں دیکھا، کوئی قیدی میں نے خبیب سے بہتر نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، جبکہ قیدیوں کو ایسی چیزیں نہیں ملتی تھی۔ یہ کہاں سے ملی؟ جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھل دیتا تھا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خبیب کو قید میں انگور کے خوشے پکڑائے، اور حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جکڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے ہاتھ میں خوشہ پکڑایا اور ان کے ہاتھ کو اتنی قوت دی کہ وہ اس کو منہ تک لے گئے اور اس کو کھا رہے تھے۔ یہ کس کی مدد تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی۔ اور مکہ میں ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ تعالیٰ نے خبیب کو بھیجی تھی۔ اگرچہ ہمارے پاس بھی کسی کے گھر سے کوئی چیز آ جاتی ہے لیکن دل ہمارا چاہ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں پہنچا دیتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق ہوتا ہے۔ تو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ دوستوں سے کرامات صادر ہوتی ہیں، یعنی جو شخص اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوستی میں ایسی چیزیں نوازتا ہے۔ آگے آتے ہیں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پھر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا۔ یعنی بے موسمی پھل دے کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش جاگی، انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے کہا کہ اللہ تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو میں کیا ہوا بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر اولاد نہیں ہو سکتی تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا کہ تو دعا کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ کون؟ زکریا علیہ السلام عبادت خانے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو فرشتوں نے ان کو پکارا، کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک بچے کی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، نام بھی اللہ تعالیٰ اس کا رکھ دیتے ہیں۔ نام کیا ہوگا؟ یحییٰ علیہ السلام۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، جو اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، یعنی ساتھ میں نشانیاں بھی بتا دی کہ یحییٰ صرف نام نہیں ہوگا، یحییٰ کیا کام کریں گے؟ عیسیٰ کی تصدیق کریں گے کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہ سردار بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اپنی قوم کا سردار ہوگا، یعنی اللہ نے انہیں نبی بنا لیا تھا۔ حضرت زکریا کا بیٹا حضرت یحییٰ نبی بھی بنے تھے، وحصوراً، اور پھر یہ اپنے آپ پر ضبط کرنے والا ہوگا اور نبی ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ من الصالحین، یہ صالحہ لوگوں میں سے بھی ہوگا۔ یعنی زکریا کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام بھی دیا بیٹا، اور انعام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ علم و عبادت میں وہ لوگوں کا سردار ہوگا، یعنی معلم ہوگا، لوگوں کو سکھانے والا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو اسی طریقے سے حضرت زکریا یعنی حضرت یحییٰ کے بارے میں آیا کہ علم و دین، حکمت و دانائی اور اصلاح قوم کے حوالے سے انہیں بھی سرداری کا منصب حاصل ہوگا۔ یعنی دنیا میں جس طرح حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوم کے سردار ہوں گے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سرداروں کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے لوگوں کے سردار ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا آ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ کرنے پہ قادر ہے۔ یعنی کیا ہوا؟ اگر عورت بانجھ ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے کوئی کام کرنا اللہ کے ہاں ناممکن نہیں ہے، اللہ ممکن کر دیتا ہے۔ جس رب نے بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیا تو وہ رب بڑھاپے اور بانجھ ہونے کے بعد بھی دینے پہ قادر ہے۔ تو کیسے ہوا؟ انہیں تھوڑا سا یہ تعجب تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے تو پھر انہوں نے کہا قال رب اجعل لی آیہ، اللہ کوئی نشانی تو بتائیں،
प्रेगनेंसी की निशानी होती है, 9 मंथ जो है पता चलता है कि बच्चा है, बच्चा पैदा होगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मैं बुढ़ापे में मेरी औरत बांझ और ये बच्चा कैसे होगा, कोई निशानी तो बताएं जिससे हमें पता चले कि अब बच्चा पैदा होने वाला है या हमारा बेटा आने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा क़ौल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास, तेरे लिए निशानी ये है कि तू 3 दिन तक लोगों से बात नहीं करेगा। यानी क्या होगा, जुबान का रोज़ा होगा। इल्ला रमज़ा, हाथ और आबरू के इशारों से तुम बात कर सकोगे, जुबान से रोज़ा होगा, जुबान से बात नहीं कर सकते। उस रोज़े के हवाले से आता है कि बनी इसराइल में रोज़े होते थे, कोई बात ना करने का रोज़ा रख लेता था। ठीक है, हमारा तो रोज़ा होता है खाने पीने का, नहीं आज खाना पीना नहीं है, गुनाह के काम नहीं करने, अच्छे काम करने हैं। तो उनका रोज़ा होता था कि आज बातचीत नहीं करनी, आज खड़े रहना है, आज मैंने सारा दिन नियत किया है कि मेरा खड़े रहूँगा, ये मेरा रोज़ा है, या आज मैं सारा दिन बैठा रहूँगा तो मेरा रोज़ा है। यानी वो मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़े अपने कंसेप्ट बना लेते थे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि तुम 3 दिन लोगों से बात नहीं करोगे, तुम इशारे से, हाथ के इशारे से और आबरू के इशारे से बात करोगे, ये निशानी है। और उसके बाद अल्लाह तुम्हें बेटा दे देगा। वज़कुर रब्बका, फिर इन 3 दिनों में तुमने करना क्या है, अपने रब का जिक्र करना है, कसीरन, बहुत ज़्यादा, अल्लाह को याद करना है। खड़े होकर भी, बैठ कर भी, लेट कर भी, सो कर भी, जाग कर भी, हर हाल में तुमने क्या करना है, अल्लाह की तस्बीहात, अल्लाह का जिक्र अस्कार तुमने कसरत के साथ करना है। वसब्बिह बिल अशीय्यि वल इब्कार, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं सुबह को भी और शाम को भी अल्लाह की तस्बीहात करनी है। देखिए सुबह शाम का वक्त सिर्फ हमारे लिए है, हम नहीं है। अल्लाह ताला ने जब से ज़मीन और आसमान बनाए तो तब से अल्लाह ताला ने ये बावर कराया कि सुबह शाम का वक्त इबादत के लिए, तस्बीहात करने के लिए, अज़कार करने के लिए अल्लाह ने खसूसी चुन लिया। और ये टाइम हमारे लिए भी कैसे चुन लिया कि सुबह के भी अज़कार करने हैं सुबह के वक्त और शाम के अज़कार करने हैं शाम के वक्त। तो अल्लाह ताला उस यानी हज़रत ज़करिया को भी यही नसीहत कर रहे हैं कि आपने सुबह शाम अल्लाह की तस्बीहात करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करना है। इसके हवाले से आता है कि बनी इसराइल खामोश रहने का भी रोज़ा रखा करते थे। एक हदीस में इसका जिक्र मिलता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो खड़ा हुआ है। आपने उसके मुतालिक पूछा तो लोगों ने बताया कि ये अबू इसराइल है, यानी इसका कुनियत क्या है, अबू इसराइल है। इसने नज़र मानी है कि ये खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं, साया में नहीं जाएगा, किसी से बात भी नहीं करेगा। ये इसका रोज़ा है। मैंने जैसे आपको बताया ना मुख्तलिफ़ किस्म के वो रोज़े रखते थे। अब इसका रोज़ा क्या है कि खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं, साए में नहीं जाएगा, धूप में खड़ा रहेगा, और तीसरी चीज़ क्या है, किसी से बात भी नहीं करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, उसको हुक्म दो कि बात भी करे, साया में भी आ जाए, बैठ भी जाए, अपना रोज़ा बाकी पूरा करे, यानी जो असल रोज़ा है उसको पूरा करे। वालेकुम सलाम। तो ये खड़े होना, साए से दूर होना, या फिर बैठना नहीं, या तीसरी चीज़ क्या है कि बोलना वाली बात कि किसी से बात नहीं करूँगा, तो ये भी वो अपने आप से छोड़ ले। यानी इन 3 चीज़ों का रोज़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि किसी से बात नहीं करनी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खड़े रहना है, ऐसा भी कुछ नहीं है, बैठ जाओ। और साए में यानी धूप में रहना, ये भी कोई बात नहीं है, साए में आ जाओ। बाकी क्या करो, अपना रोज़ा पूरा करो। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन को आसान बनाया है। अगर हमारे रोज़े के साथ वाक़तन ऐसा होता, खड़े ही रहना पड़ता, बात भी ना करनी पड़ती, और फिर तीसरी चीज़ क्या है, धूप में रहना पड़ जाता। हम तो रोज़े रख के कहाँ बैठते हैं, एसी चला के बैठ गए, कूलर चला के बैठ गए। ये अल्लाह की नेमत है ना कि अल्लाह ताला ने बग़ैर तकलीफ़ के रोज़ा रखवा के हमें अजर दे दिया। अगर अल्लाह चाहता तकलीफ़ दे सकता था, जैसा कि बनी इसराइल अपने आप को खुद तकलीफ़ में डाल रहे थे। तो यहाँ पर पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ कौमों के ऊपर मुख्तलिफ़ अहकामात उतारे थे। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।